السلام علیکم، میں ہوں قدیر احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ جو بڑی بڑی ڈیولپمنٹ وسط ایشیا میں ہو رہی ہیں، خاص طور پر سعودی عربیہ، یو اے ای اور ایران پہ، یہ کیا ہونے جا رہا ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ سعودی عرب، جس کو اسلام کا ایک گڑھ سمجھا جاتا تھا، جہاں سے اسلام کی بنیاد شروع ہوتی ہے، جہاں سے اسلام کا وجود شروع ہوتا ہے، وہی آج سعودی عربیہ تبلیغی جماعتوں پر پابندیاں لگانے جا رہا ہے۔ اور وہی سعودی عربیہ سلمان خان، جو کہ انڈیا کے ایکٹر ہیں، ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں، جن کا فلم انڈسٹری میں، جو ہالی ووڈ فلم انڈسٹری ہے، ان میں ایک بڑا نام ہے، ان کو بلایا گیا اور ایک بہت بڑا کنسرٹ کیا گیا، جس میں سے 80,000 لوگوں نے شرکت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی شلپا سیٹھی جو ہے، وہ بھی اداکارہ ہے۔ ان کا ایک شو تھا ریاض میں، جو کہ سعودی عربیہ کا کیپٹل ہے، اس میں شو ہوا اور انہوں نے پرفارم کیا، اور اس شو کو دبنگ شو کے نام سے نام دیا گیا۔ اور جو اس کے کریڈٹ میں سلمان خان کے جو دونوں ہاتھوں کے سانچے ہیں، ان کو جو سعودی عربیہ کی ایک بہت بڑی مشہور اور فیمس شاہراہ ہے، اس پہ لگایا جائے گا۔ اس سے پہلے 6 ستمبر کو بھی ایک شو سعودی عربیہ میں ہوتا ہے اسی ریلیٹڈ، اور اس میں بھی 70,000 لوگوں نے شرکت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سعودی عربیہ جو ہے وہ بڑے بڑے شو کرنے جا رہا ہے، اور ادھر گیمنگ شو ہو رہے ہیں، فیشن شو ہو رہے ہیں، فلم انڈسٹری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ تاریخی فیصلے ہیں۔ سعودی عربیہ، جو کہ پہلے پاکستان کے علماء کو، پاکستان کے مدارس کو، پاکستان کی مساجد کو، اور جتنی بھی تنظیم ہے اسلام کے ریلیٹڈ، ان کو فنڈنگ کرتا رہا ہے، اور آج وہی سعودی عربیہ جو کہ ان کو پیچھے دھکیلنے جا رہا ہے۔ اسلام کہ یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ جو کمنگ فرائیڈے آ رہا ہے، اس میں جو پورے سعودی عربیہ میں جو امام مسجد ہیں، اپنے خطبے کے دوران وہ لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ یہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے۔ نعوذ باللہ، ہم تو نہیں کہہ سکتے، یہ ہمارے نبی کے ایک دین کو پرموٹ کرنے والی اور لوگوں تک پہنچانے والی جماعت سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ ابھی محمد بن سلمان جو ہیں سعودی عربیہ کے جو کنگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو ویژن ہے ایکچولی 2030، 2030 2030 تک جو ان کا پروجیکٹ ہے، اس میں 80 بڑے پروجیکٹ شامل ہیں، جن میں یہ بھی لوگوں کو عیش و عشرت کے لیے کھلی چھوٹ دینے کا، لوگوں کو گاڑی چلا سکتی ہیں، وہ اپنے ہسبینڈ کے بغیر رہ سکتی ہیں، فلم انڈسٹری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسری بہت سے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے، نیوم سٹی کے نام سے ایک شہر سعودی عربیہ میں نیا بسایا جائے گا، جس میں 5 اسٹار ہوٹلز ہوں گے، 7 اسٹار ہوٹلز ہوں گے، اور بہت کچھ سیر و تفریح کے لیے بہت بڑی بڑی سیر گاہیں بنائی جائیں گی۔ ایک یہاں تک رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ نیوم سٹی میں جو ڈیزرٹ میں انجوائے کرنے کے لیے ایک آرٹیفیشل مون بنایا جا رہا ہے، اور اس پروجیکٹ کی قیمت، یہ تاریخ کا سب سے مہنگا ترین شہر اور سب سے مہنگا ترین پروجیکٹ ہوگا۔ $5,000 جو ہے US ڈالر، اس کی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ اور ان سب پروجیکٹ کا ایک ہی مقصد ہے کہ سعودی عربیہ کا، جو کہ سب سے زیادہ اکانومی جو سعودی عربیہ کی ہے وہ آئل پہ ڈیپینڈ کرتی تھی، ابھی ان کا جو محمد بن سلمان ہے، ان کا جو مشن ہے 2030 تک، وہ مشن یہی ہے کہ اس تیل، کیونکہ آنے والا جو وقت ہے وہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے، فیول کی کنزمپشن جو ہے، فیول کے جو مارکیٹ ہے وہ بہت کم ہو جائے گی، کیونکہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ الیکٹریکل گاڑیاں آ رہی ہیں، بیٹری پہ چارج ہونے والی آ رہی ہیں، ہائیبریڈ آ رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ تیل کا جو ایک کاروبار ہے وہ ماندہ پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ہم صرف تیل پہ منحصر نہیں کر سکتے، ہم اپنی اکانومی کو صرف ایک چیز پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اب جو ہے اپنا اکانومی کا جو بہت بڑا ایک حصہ ہے، اس کو ڈیوائیڈ کر کے
اس کو ٹورسٹ پہ لے کے جا رہے ہیں، اور دوسرے جو پروجیکٹ ہیں تاکہ جو آئل پہ منحصر ہے ان کی اکانومی وہ کم سے کم ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو اسرائیل کے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ یو اے میں پہنچ چکے ہیں، اور ان کی کل ہی ملاقات تھی جو ولی ہیں شیخ محمد بن النہیان، جو کہ پرنس ہیں ابو ظبی کے، اور یہ سعودی عرب، ان سے ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس ملاقات میں کافی زیادہ جو مطلب ایک جو اچھی چیز نہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یعنی اس ایجنڈے اس میٹنگ میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ وہ ایران پہ بات کریں گے، کیونکہ واضح طور پر میڈیا رپورٹس کر رہی ہے، جو بڑے بڑے میڈیاز گروپ ہیں، کہ جو اسرائیل ہے وہ ایران پہ حملہ کرنے جا رہا ہے، اور اس حملے کے لیے اس نے جن سے بھی پرمیشن کو چاہیے تھی، آپ سمجھتے ہیں امریکہ وغیرہ جتنے بھی یورپین کنٹری ہیں، ان سب سے باقاعدہ طور پر پرمیشن لے لی ہے، اور یہ حملہ ہونے جا رہا ہے ایران پہ۔ اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ یو اے اور سعودی عربیہ بھی ایران کو سپورٹ نہیں کرتا، اس کی ایک سب سے بڑی یہ بھی وجہ ہے کہ جو ایران ہے وہ پہلے بھی اس طرح کی کچھ حرکات جو ہے وہ سعودی عربیہ میں کر چکا ہے، جو کہ سنی اور شیعہ کی جو لڑائی ہے یہی اصل میں لڑی جا رہی ہے، اور جو ابھی جو اسرائیل اس پہ حملہ کرے گا، اور اس حملے کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کا جو جوہری پلانٹ ہے اس کو تباہ کیا جائے، اس کو کمزور سے کمزور کیا جائے، اس کی اکانومی کو برباد کیا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں جیسے امریکہ اپنے مقاصد کے لیے اس ایران میں، افغانستان میں اور دوسرے کنٹریز میں پچھلے کئی دہائیوں سے جنگ کرتا آ رہا، اور کئی دہائیوں سے اس نے اپنی افواج کو ادھر رکھا ہوا تھا انہی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی سیم ایز اٹ از وہی کرنے جا رہا ہے اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے آنے والے وقت میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو، اسی لیے وہ ایران پہ حملہ کر کے اس کے جوہری جو ہے پلانٹ ہیں ان کو کمزور کرے گا اور ان کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ جو نیوم سٹی ہے جو کہ سعودی عربیہ اپنا بسانے جا رہا ہے، وہ بھی بالکل ایران کے سٹی کے پاس ہے۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ پہلے دیکھیں اور مکمل طور پر ابھی جو سعودی عربیہ نے اس پہ پابندی لگا دی ہے کہ کوئی بھی تبلیغی جماعت کسی بھی سلسلے میں سعودی عربیہ نہ آئے، ہمیں ادھر کسی قسم کی اب اسلام کو پھیلانے کی یا تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ابھی کبھی بھی اس ویزا پہ یا اس کیٹیگریز میں نہیں آ سکیں گے جو بھی لوگ سعودی عربیہ جانا چاہ رہے ہیں۔ حال میں ہی مطلب سعودی عربیہ نے بہت ساری پابندیاں لگائیں، جیسے ہی انہوں نے یہ کانسرٹ اور یہ دوسری چیزیں ساری شروع کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے، کیونکہ حج تو ہر سال ہو رہا تھا 2 سال سے لاسٹ ایئر، لیکن جو غیر ملکی ہیں ان کو حج کی اجازت نہیں تھی، عمرہ کی اجازت نہیں تھی، وہ بھی ابھی جو پابندی ساتھ ہی ختم کر دی گئی ہے، جیسے ہی یہ سلمان خان کا جو شو ہوا ہے اس کے ساتھ ہی۔ یہ تھی آج کے حالات و واقعات، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ سعودی عربیہ کے اپنے جو تعلقات ہیں وہ بھی کافی زیادہ مضبوط کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور تاریخ میں ہسٹری میں پہلی بار جو ہے اسرائیل کا وزیر اعظم تسلیم کرنے کے بعد پہلی دفعہ جو وزیر اعظم ہے وہ یو اے میں بھی آیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کا جو مین گڑھ ہے یا مین جدھر سے اسلام کا وجود شروع ہوتا ہے وہ سعودی عربیہ ہے، اور سعودی عربیہ جو کرتا ہے وہ پھر باقی جو عرب ممالک ہیں ان پہ بھی بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ جس چیز کو سعودی عربیہ فالو کرے گا یا یو اے فالو کرے گا، دوسرے جو عرب کنٹریز ہیں وہ بھی ان کو ہی فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو پابندی لگا دی ہے تبلیغی جماعت پر، اور دیکھیے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ اپنے آپ بہت سارا خیال رکھے گا، اپنے اس چینل کا بھی، اور کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔